حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم شخصیت ہے. جب اس روئے زمین پر آئیں گے آپ کے ہاتھوں سے دجال کا خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد 40 سال تک اس روئے زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے کہ بتائیے کہ اتنی عظیم ترین شخصیت کی پیدائش کے دن کو اور رات کو جس طرح منایا جاتا ہے کرسمس ڈے کے نام پر، کیا کسی امت کے لیے زیب دیتا ہے؟ کیا خود عیسائیوں کے لیے یہ بات زیب دیتی ہے کہ ان کے نام پر شراب پیا جائے؟ یاد رکھیے، جتنے شراب 25 دسمبر سے لے کر 1 جنوری تک پیے جاتے ہیں، اتنے سال بھر میں بھی اتنے شراب نہیں پیے جاتے ہیں. جتنی بدکاریاں 25 دسمبر سے لے کر 1 جنوری تک کیا جاتا ہے، اتنی بدکاریاں سال بھر کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، جس طرح ایک پیغمبر کی تعریف پر ڈانس کیا جاتا ہے، ناچ کیا جاتا ہے اور فلموں کا بازار گرم کیا جاتا ہے، بے حیائی کا بازار گرم کیا جاتا ہے، کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا ہے کہ ایک پیغمبر کی امتی اپنے نبی کے نام پر اس طرح کی بے حیائیوں سے روئے زمین کو گندا کر دے اور روئے زمین کو بھر دے. پھر میرے بھائی اور بزرگوں، 25 دسمبر کو کرسچن عیسائی لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں. یہ ان کی عید ہے اور ان کا تہوار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. لیکن اس موقع پر میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خود عیسائیوں میں اس بات میں اختلاف ہے کہ 25 دسمبر ہی کو پیدا ہوئے. زیادہ تحقیقی بات یہ ہے کہ 6 جنوری یا 19 جنوری کو پیدا ہوئے. عیسائی لوگ اپنے پیغمبر کی پیدائش کی خوشی کو اس تاریخ میں مناتے ہیں. آپ اس کو ان لوگوں کے لیے عید میلاد النبی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، ان کی پیدائش کی خوشی 25 دسمبر کو مناتے ہیں. خیر، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے اور یہ ان لوگوں کی اپنی باتیں ہیں. لیکن عیسائی میں بھی جو محققین لوگ ہیں، ان لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کا شریعت عیسوی سے اور دین عیسوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں میں جو بدعتی لوگ ہیں یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے. جیسے خود ہم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق سے جو جشن منایا کرتا ہے، تو ہم لوگوں کا خود یہ عقیدہ اور یہ کہنا ہے کہ دین اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جشن کا اور ڈی جے اور ریک پر گھوم کر جلوس نکالنے کا، جھنڈیاں نکالنے کا، بلکہ جن لوگوں کے اندر دینی کمزوری ہے یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے کہ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دن کو مناتے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ پیغمبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا ہے؟ آپ کی پیدائش خود ایک معجزانہ طریقے سے ہوئی ہے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک نشانی ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نشانی بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. باپ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف پاکیزہ کنواری پاک باز طاہرہ و مطہرہ حضرت مریم علیہ السلام کے مبارک بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا بھی واقعہ عجیب و غریب ہے کہ ان کی ماں نے نظر مانا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ پوری زندگی گزارے گا جو بھی بچہ میرے پیٹ میں ہوگا. لیکن جب بچے کی پیدائش ہوئی تو دیکھا کہ یہ لڑکی ہے
माँ को तकलीफ हुई कि मैंने तो सोचा था कि कोई लड़का होगा तो हम उसको अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में वक्फ कर देंगे कि वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में रहकर अपनी जिंदगी गुजार लेगा, ये तो लड़की है, क्या होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली दिया कि घबराने की बात नहीं है, बल्कि है तो ये लड़की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम दिया है, वो मर्तबा दिया है कि लड़के भी इस मकाम और मर्तबा को नहीं पा सकते। चुनांचे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जब किफालत की बात आई तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर थे और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे, उनकी किफालत में आई। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब इनके कमरे में जाते तो देखते न कोई आने वाला है न कोई जाने वाला है, न बाजार में इस तरह का कोई फल है, बगैर मौसम के फल, ताजा फल, अजीब व गरीब फल उनके हुजरे में मौजूद होता। पूछा कि ये फल कहाँ से आता है तुम्हारे पास, तो वो कहती कि अल्लाह की तरफ से आता है। तो गैबी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए रोजी का इंतजाम किया। एक मर्तबा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने कमरे के अंदर तन्हाई में थी कि खूबसूरत नौजवान कमरे में नजर आया, जाहिर हुआ, वो घबरा गई और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला से डरो। तो उसने कहा कि भाई मैं तो फरिश्ता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा है और मैं लड़का की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ कि आपको एक लड़का पैदा होगा। वो घबराई, कह रहे मेरी शादी नहीं हुई, मेरा किसी मर्द ने, मेरे बदन को किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया है, बगैर शादी के, बगैर मर्द से मिले हुए मुझे लड़का पैदा होगा। घबराई तो उसने कहा कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह का फैसला है और आपको लड़का हो करके रहेगा। चुनांचे वो वक्त आया कि आप उम्मीद से हो गई, हमल से हो गई। अब जब पैदाइश की घड़ी करीब आई और विलादत का वक्त करीब हुआ तो परेशान हुई कि क्या होगा। घर से निकल गई, जंगल की तरफ परेशान थी। कुरान ने तो तज़किरा किया है कि उनकी ज़बान पर मारे परेशानी की अल्फाज जारी हो गए कि काश मैं मर गई होती, मुझे कोई जानता ही नहीं, मैं नसीम मनसिया होती, मैं भुला दी गई हुई होती। दिल में ख्याल था कि बच्चा पैदा होगा, समाज मुआशरा के लोग क्या कहेंगे। फरिश्ते ने आकर तसल्ली दिया और कहा कि देखो ये खजूर है, इसको हिलाओ, इससे पके हुए खजूर गिरेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं पानी का चश्मा जारी कर दिया, कहा कि खजूर से खाइए और इस पानी से पीजिए और अपने बच्चे को देखकर अपनी आंख को ठंडी कीजिए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान थी कि क्या होगा, लोगों को क्या जवाब देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बच्चा खुद जवाब देगा, अपनी हकीकत बताएगा। कोई अगर आपसे सवाल करे तो आप खामोश रहें और जवाब देने की जरूरत नहीं है आपको। चुनांचे जब आए तो लोगों ने कहा कि अरे भाई ये क्या हुआ, ये बच्चा आया कहाँ से। तो उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो मैं अल्लाह का बंदा हूँ। लोग तो कह रहे थे कि ये बच्चे क्या बताएगा, उनको इस इशारे पर हैरानी थी कि ये कह रही है कि इस बच्चे से पूछ लीजिए। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ के गोद में खुद कहने लगे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का कलेमा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म से मुझे पैदा किया है और मुझे नमाज का हुक्म दिया है, ज़कात का हुक्म दिया है और अपने माँ और बाप की फरमाबरदारी का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुबारक बनाया है और मेरी पैदाइश पर भी अल्लाह की तरफ से सलामती है और मेरी वफात पर भी अल्लाह की तरफ से सलामती है और मेरे उठाए जाने पर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती है। इतनी बातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में लोगों को बताया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह पैदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नबी बनाया और अपना रसूल बनाया, किताब दिया।
مشہور پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس عمر کو پہنچے کہ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی۔ چنانچہ جس طریقے سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حالات آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی حالات آئے، لوگ دشمن ہوئے، طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے وقت کے حساب سے معجزات دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا، سحر کا زبردست زور تھا، تو ان کو اسی طرح کا معجزہ دیا گیا۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسیوں کو جب پھینکا اور وہ سب صاف ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ سارے جادوگروں کے اس نقلی اور دھوکے والے سانپ کو نکل گئے۔ تو سارے جادوگروں نے سمجھا کہ واقعی ہم جادوگر ہیں، موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہے، اس لیے کہ جادو میں یہ کمال نہیں ہو سکتا۔ خود ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان کا زور تھا، فصاحت و بلاغت کا غلبہ تھا، عرب کے لوگ کو اپنی شاعری پر اور اپنی زبان دانی پر ناز تھا۔ عرب پوری دنیا کے لوگوں کو عجم اور گنگی کہا کرتے تھے، تو خداوند قدوس نے قرآن کو بطور معجزہ نازل کیا اور عرب کو چیلنج دیا کہ تمہیں اپنی زبان دانی پر ناز ہے تو قرآن کی طرح ایک آیت بنا کر کے دکھا دو، ایک آیت بنا کر کے دکھا دو، قرآن کی طرح کوئی سورت لا کر کے دکھا دو۔ قرآن نے مختلف انداز سے چیلنج دیا کہ تم سے نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور چنانچہ دنیا آج تک گواہ ہے کہ ایک آیت کے برابر کوئی آیت آج تک قرآن مقدس کے مقابلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس کا زور تھا، طب، علاج، معالجہ کا زور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی اعتبار سے معجزات دیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے کیا ہے؟ آپ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس کو پھونکتے تو وہ اڑنے لگتا تھا اللہ کے حکم سے۔ قرآن مقدس میں اس کا تذکر آیا ہے، لیکن ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کے اندر جان پڑ جاتی تھی اور مٹی کا پرندہ آپ کے پھونکنے سے اڑنے لگتا تھا۔ آپ مادر ذات اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑھی کو آپ ٹھیک کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے معجزات ایسے عطا فرمائے تھے، کسی علاج سے جو اندھا ٹھیک نہیں ہو پاتا اس کو آپ ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑھی کو آپ ٹھیک کر دیتے تھے، اور کوئی آدمی کھا کے کیا آ رہا ہے اس کو بتا دیتے تھے کہ تم ابھی کیا کھا کے آئے ہو، اور تمہارے گھر میں کیا کیا ہے اس کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا محبت دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اس پیغمبر پر کتنا پیار نچھاور کیا ہے اور کس طرح سے اپنی عنایتیں خداوند قدوس نے آپ پر نازل کی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ عجیب و غریب انداز سے کیا گیا ہے۔ ان کی ماں کو صدیقہ کہا گیا ہے کہ سچی ہیں، پاک باز ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا کلمہ کہا ہے اور روح کہا ہے، اور بغیر باپ کے معجزاتی طور پر بطور نشانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لوگوں کی دشمنی بڑھتی رہی، معاملہ یہاں تک آیا ہے کہ یہود اتنے دشمن ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ لوگ ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے، اور سب نے ارادہ بنایا کہ اگر یہ شخص رہیں گے تو ہماری حکومت خطرے میں ہے، ہماری سرداری خطرے میں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور پتہ کیا کہ بتاؤ کہاں ہیں
عیسیٰ علیہ السلام چل کر ہم لوگ پکڑے اور ان کو قتل کر دیں۔ یہ لوگ ادھر قتل کی پلاننگ کر رہے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالی حفاظت کی تدبیر کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے جب قتل کے سارے منصوبہ مکمل ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے جب یہ لوگ پہنچے ہیں کہ پکڑ کے ان کو پھانسی دے دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متنبع کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو اپنے پاس اٹھا لیں گے، اپنے پاس آپ کو بلا لیں گے۔ چنانچہ جیسے یہ لوگ اندر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اس میں سے ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دیا۔ یہ لوگ نے دیکھا کہ یہی عیسیٰ ہے، تو اس کو لا کر انہوں نے سولی پر ڈال دیا۔ سولی پر ڈالنے کے بعد لوگوں میں حیرانی ہوئی کہ ارے یہ شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، لیکن بدن تو ہمارے ساتھی کی طرح ہے۔ اگر سولی پر عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا گیا تھا تو ہمارا ساتھی کہاں گیا؟ اور اگر ہمارے ساتھی کو چڑھایا گیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ معاملہ ان پہ مشتبہ ہوا، لیکن قرآن واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ میں نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فطار مال ملائکہ فہو معہم حول العرش، کیا وہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر اڑ گئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس ہے فرشتوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ شب معراج میں میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا پیاری شخصیت ہے۔ احادیث کی روشنی میں یہ بات مکمل طور پر ثابت ہے، اور تمام علماء حق کا، صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخیر میں اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے۔ جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور آپ کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس شان سے آئیں گے؟ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، دجال سے مقابلہ کے لیے ہمہ ہمی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز کے لیے صفیں لگ چکی ہوں گی، حضرت مہدی علیہ السلام امامت کے لیے تیار ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اس روئے زمین پر بھیجیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر دو فرشتوں کے سہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور آپ کے بدن کے اوپر دو گہری زرد چادریں آپ کے بدن پر پڑی ہوئی ہوں گی، اور جب وہ سر جھکائیں گے تو آپ کے بال سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے۔ ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی ابھی آپ غسل کر کے فارغ ہوئے ہیں اور یہاں تشریف لائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم شخصیت ہے۔ جب اس روئے زمین پر آئیں گے آپ کے ہاتھوں سے دجال کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد 40 سال تک اس روئے زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، زیادہ تفصیل نہیں کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کہ اتنی عظیم ترین شخصیت کی پیدائش کے دن کو اور رات کو جس طرح منایا جاتا ہے کرسمس ڈے کے نام پر، کیا کسی امت کے لیے زیب دیتا ہے؟ کیا خود عیسائیوں کے لیے یہ بات زیب دیتی ہے کہ ان کے نام پر شراب پیا جائے؟ یاد رکھیے، جتنے شراب
25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक पिए जाते हैं, उतने साल भर में भी उतने शराब नहीं पिए जाते हैं। जितनी बदकारियां 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक किया जाता है, उतनी बदकारियां साल भर के अंदर भी नहीं होती है। मेरे भाई और बुजुर्गों, जिस तरह एक पैगंबर की तारीफ पर डांस किया जाता है, नाच किया जाता है और फिल्मों का बाजार गर्म किया जाता है, बेहयाई का बाजार गर्म किया जाता है, किसी तरह भी जेब नहीं देता है कि एक पैगंबर की उम्मती अपने नबी के नाम पर इस तरह की बेहयाइयों से रूए जमीन को गंदा कर दे और रूए जमीन को भर दे। फिर अफसोस हमें अपने मुसलमान भाइयों पर होता है जिनके पास तालीमात है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत को बयान किया गया है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत को बयान किया है और ये कुरान का और हदीस का और उम्मत का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि किसी नबी की तौहीन करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। एक मुसलमान तमाम पैगंबर का एहतराम करता है और तमाम पैगंबर को अल्लाह का नबी मानता है और अल्लाह का रसूल मानता है। तिलका रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रसूलिही। ये ईमान वालों का है कि सारे पैगंबर का हम एहतराम करते हैं, लेकिन मुसलमान भी इन अमाल के अंदर किस तरह शरीक हो जाते हैं, हमको हैरानी होती है कि वो अपनी जहालत और नादानी में जो कुछ करते हैं, लेकिन हम तो अंधेरे में नहीं है। हमारे पास तो गाइड मौजूद है, हमारे पास तो रहनुमाई का इंतजाम है। हम तमाम तर रहनुमाइयों के बावजूद जबरदस्त धोखा में कैसे मुब्तला हो जाते हैं। और अफसोस है कि इस तरह से इतने बड़े पैगंबर, अजीम पैगंबर के नाम पर तरह तरह के गुनाह किए जाते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अगर कुछ आदमी न करे, सिर्फ वक्त ज़ाय करे अपना, तो भी ईमान के खिलाफ है। कुरान मुक़द्दस में जहाँ ईमान वालों की कामयाबी का तज़किरा किया गया है, वहाँ है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि जो लोग लग़वियात से, बेकार कामों से बचने वाले हैं, ईमान की सिफत बयान की गई है। मेरे भाई और बुजुर्गों, फिर जब 1 जनवरी आती है और ये साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से शुरू होता है, हम इसको ईसवी साल कहते हैं। इसको भी अजीम तरीन पैगंबर से निस्बत हासिल है। पहले साल को लोग किस तरह ज़ाय करते हैं, इस बात पर कुछ मैं अपनी बातें पेश करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। यह भी बहुत अहम बात है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कोई नया साल आ रहा हो, कोई नया दिन आ रहा हो, कोई नई तारीख आ रही हो, तो उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ करें। जहाँ जहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाइयाँ मौजूद हैं, जैसे ईद के लिए, बकरा ईद के लिए, शब कदर के लिए या रमज़ानुल मुबारक के दिनों के एहतराम के लिए, जहाँ जहाँ अल्लाह की रहनुमाइयाँ जिस तरह मौजूद है, हम सब की जिम्मेदारी है कि उसी दायरे में उसको अदा करें। चुनांचे ईद और बकरीद जैसी खुशी को मुसलमान किस तरह अदा करता है, अपने घरों से साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाता है और ईदगाह में किसी जमीन पर जाकर के मिलकर अल्लाह की बड़ाई बयान करके अल्लाह से माफी मांग करके अपने घर को वापस आता है। सबसे बड़ी खुशी ईमान वालों की यह है कि उसका रब उसको माफ कर दे, जन्नत के काबिल बना दे, अपनी रजा के काबिल बना दे और बंदे की मग़फ़िरत हो जाए। बंदा की सबसे बड़ी खुशी इसी में होती है। चुनांचे खुशी के इजहार के लिए हम ईद और बकरीद जैसे मौके पर यही काम करते हैं। नए साल को हम लोग अपने तौर पर मनाते हैं। अगर इस मौका पर कुछ किया जा सकता है तो मुहासबा है कि हमारा पिछला साल किस तरह गुजरा है। हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, कल तुम्हारा हिसाब होने वाला है, उससे पहले तुम अपना हिसाब कर लो, जायजा लो कि तुम्हारे जो पिछले 1 साल गुजरे हैं तुम किस बात पर खुश हो। नया साल आया है, हम खुशी मना रहे हैं, किस बात पर खुश है। हमने दुनिया के एतबार से क्या कमाया है, जायजा ले, क्या नुकसान उठाया है, जायजा ले। और ईमान वाले के लिए सबसे बढ़कर अगर कोई जायजे की बात है और मुहासबा की बात है तो वो ये है
کہ دیکھیں ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، ہمارے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کتنی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و لگاؤ کتنا ہے۔ ہم اپنے سینوں کو ٹٹولے اور اپنے دل کا جائزہ لیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت نماز ہے۔ ہم جائزہ لے کے ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ اتنی عمر ہو گئی ہماری اور اب تک کی زندگی میں کتنے نماز چھوٹے ہیں۔ نماز کا حساب ہوگا، خدا کے یہاں پوچھا جائے گا۔ ہم نماز کی ترتیب بنائے کہ کتنی نماز چھوٹی ہے ہماری، اور ان نمازوں کو ہم قضا کریں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر جھوٹ ہے، ہمارے اندر غیبت ہے، چغلی ہے، ہمارے اندر جھگڑا لگانے کی عادت ہے، ہماری نظر خراب ہے، کسی ماں اور بہن پر اٹھتی ہے تو برائی کے ساتھ اٹھتی ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہمارے اندر بخیلی ہے یا ہمارے اندر سخاوت ہے، ہمارے اندر ظلم ہے، ہمارے اندر انصاف ہے؟ اگر جائزہ لیا جا سکتا ہے تو اس بات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اندر اگر اچھائی ہے تو الحمدللہ، اور اگر ہمارے اندر برائیاں ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو دیکھ کر دھوکہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا نقالی میں اپنے آپ کو اتنا آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی دین اور اپنی شریعت کو بھی چھوڑ دیں۔ وہ لوگ تہوار مناتے ہیں، ان لوگوں کی عید ہے، آپ کے لیے بھی آپ کی عید کو متعین کر دیا گیا ہے، ہر ایک کا دائرہ۔ اچھا، پڑوسی کے حقوق، اپنے بھائیوں کے حقوق اسلام نے جتنا بیان کیا ہے کسی مذہب میں اتنی واضح ہدایات موجود نہیں۔ قرآن میں پڑوسیوں کے حقوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پڑوسی کے حقوق ہے، پھر پڑوسیوں میں مسلمان پڑوسی، رشتہ دار پڑوسی، پھر غیر مسلم پڑوسی، ہر ایک پڑوسی کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک ہے، جس کے لیے ہدایات موجود ہے کہ کہاں کس طرح سے ہم کو دنیا کے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ لیکن ہر قدم پر ہم اس بات کے لیے ذمہ دار ہیں، اور ہم کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ زندگی میں کوئی موڑ آئے لیکن ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہمارے سینے کے اندر محفوظ رہے، ہمارے پاس سلامت سے رہے، ہمارے ایمان و اسلام کو کوئی آنچ نہیں آنے پائے، ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان ہم سے ضائع نہ ہونے پائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آنے والی 25 تاریخ اور آنے والی 1 جنوری، ان تمام تاریخوں میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو سامنے میں رکھیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر جگہ ہر موقع کے لیے اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو کہ تم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ مر کے جاؤ گے تو وہاں ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا والے لوگ کہتے ہیں کہ آدمی نے کیا چھوڑا ہے، کئی مکان ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا چھوڑا ہے۔ فرشتوں میں دھوم ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے کہ اس نے یہاں کیا بھیجا، یہاں کیا لایا۔ وہاں بھی انتظار میں ہو چرچا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے آخرت کو کیا بھیجا ہے۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں تو دنیا والے تو آپ کی تجوری اور پیسوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہاں آپ کیا بھیجیں گے؟ ایمان، نماز، اچھی بات، اچھی بولیاں، یہی سب ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے۔ تو اللہ نے کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنا جائزہ لو، غور و فکر کرو، اپنی نگرانی کرو اور دیکھتے رہو کہ کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ہم اس رات میں شراب، افسوس ہوتا ہے میرے بھائی اور بزرگوں، مسلمان شراب پیتا ہے، حرام ہے۔ قرآن کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان، کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے شراب پینے کی۔
لیکن لوگ کسی نہ کسی نام پر شراب پیتے ہیں، اور اس کی حرمت کئی گنا کتنی بڑھ جائے گی کہ ایک پیغمبر کی پیدائش کی تاریخ میں آدمی شراب پیے۔ زناکاری حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، لیکن پیغمبر کی پیدائش کی تاریخ میں آدمی اگر زناکاری اور بدکاری کرے گا، بے حیائی کے کام کرے گا، رنگ رلیاں کرے گا، تو یہ جرم کتنا گنا بڑھ سکتا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور آنے والے دنوں کے اندر ہر طرح کی گمراہیوں سے، ہر طرح کے کفر و شرک سے، ہر طرح کی بے حیائیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔